17 onwards. سورہ المائدہ آیت نمبر 17 onwards. اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ تر بنی اسرائیل کی بات کریں گے، اور بنی اسرائیل کا جو پیچھے ایک عقیدہ تھا اس کی تصحیح کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم نعوذ باللہ خدا ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ بھی مت کہو کہ خدا تین میں سے تیسرا ہے، پیچھے سورہ النساء میں گزر چکا ہے، اور یہاں پر بھی اسی کی کنٹینیویشن ہے۔ تو ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، البتہ کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ مسیح ابن مریم ہے، یا مسیح ابن مریم اللہ ہے۔ یعنی جو لوگ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ مانتے ہیں وہ لوگ اصل میں کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ قل، ان سے کہو، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ان سے پوچھو کون مالک ہوگا اللہ کے سامنے کسی چیز کا بھی، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارادہ کرے کہ وہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور ان سب کو جو زمین میں ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات پر پوری طرح قادر ہے۔ اچھا، یہاں پر نا تین لوگوں کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 1 مسیح ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ نمبر 2 امہ، ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام، اور ان کی والدہ کو طبی موت آ چکی ہے۔ اور نمبر 3 وما فی الارض جميعا، اور ان سب کو جو زمین میں ہے۔ تو وقتاً فوقتاً، سب لوگ تو نہیں لیکن وقتاً فوقتاً جس جس کی باری بھی آتی ہے اس شخص کو اس شخص کی موت واقعہ ہو جاتی ہے، اور جس شخص کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے، قرآن میں آتا ہے جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو وہ نہ ایک گھڑی آگے جا سکتے ہیں اور نہ ایک گھڑی پیچھے آ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کا اور جو کچھ لوگ ہیں زمین میں وہ لوگ فوت ہو چکے، سب نہیں، لیکن عیسیٰ ابن مریم فوت نہیں ہوئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اوپر آسمان پر اٹھا لیا تھا، اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ تو یہاں پر عیسیٰ ابن مریم دوبارہ آئیں گے، لیکن یہاں پر کانٹیکسٹ مختلف ہے، اس لیے تینوں کا ذکر اکٹھے کر دیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالی جس طرح تمام انسانوں پر قادر ہے، جس طرح انہوں نے مریم علیہ السلام کو اٹھا لیا، فوت کر دیا، جس طرح ان کا مالک ہے، اسی طرح عیسیٰ ابن مریم کا بھی مالک ہے۔ تو عیسیٰ ابن مریم خدا نہیں ہے، اس کانٹیکسٹ میں ان تینوں کا ذکر ایک ہی آیت میں کر دیا گیا، ٹھیک۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور تمہیں صرف انسان نظر آتے ہیں، اللہ کے لیے تو ہر چیز کی بادشاہت ہے، خواہ وہ آسمانوں میں ہے خواہ وہ زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے، جو چیز چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تو یہاں پر اس بات پہ حیرانی کی بات نہیں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو شاید وہ کوئی خاص شخصیت ہے یا وہ انسان نہیں ہے، نہیں، وہ انسان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اختیار ہے جس چیز کو جیسے چاہے پیدا کرے۔ ایک اور آیت میں آتا ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی جیسی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی کلمہ کن سے پیدا کیا تھا، ورنہ اگر خدا ماننا اس بیس پہ ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے تو آدم علیہ السلام کو زیادہ بڑا خدا ماننا چاہیے کہ ان کے نہ والد تھے نہ والدہ، وہ تو پہلے انسان تھے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی مثال اور ان کی مثال میں کیا مماثلت ہے کہ وہ بھی کلمہ کن سے پیدا ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اور اللہ کا پورا اختیار ہے، وہ جو چیز چاہے جیسے چاہے پیدا کرے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وقالت الیہود، اور یہودی کہتے ہیں، والنصارى، اور نصارہ بھی کہتے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیورٹ ہیں، محبوب ہیں، چنے ہوئے ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بیٹے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اچھا، بائبل جب ہم کھول کے پڑھتے ہیں نا تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ریفر کیا گیا ہے مختلف پیغمبروں کو کہ ہی از دا سن آف دا گاڈ، یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اچھا، انہوں نے یہودیوں نے کیا کیا ہے یا نصرانیوں نے کیا کیا ہے؟ یہودیوں نے نا
عزیر علیہ السلام کے لیے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا ہی از دا سن آف دا گاڈ، یعنی یہ خدا کا بیٹا ہے، بیٹے سے مراد اللہ والا، یعنی وہاں پر ابنا کا ورڈ آیا ہے، لیکن ابنا کا ورڈ بیٹے کے معنی میں، کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اسی طرح سے جسے ہم کہتے ہیں نا اللہ والا ہے، اللہ کا بندہ ہے، تو وہاں پر نا اس طرح سے ٹرمینالوجی استعمال ہوئی ہے، تو وہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یا عزیر علیہ السلام کے لیے یوز نہیں ہوئی ہوئی، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، یعنی جتنے پیغمبر گزرے ہیں نا ان سب کے لیے آتا ہے سن آف گاڈ۔ تو وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ صرف یہ کہتے ہیں عزیر علیہ السلام کے لیے سن آف گاڈ آیا ہے، وہ باقیوں کو نہیں کوٹ کرتے، تاکہ وہ اپنی مرضی کے عقیدے کے بارے میں بتا سکیں اور اس کو سپورٹ کر سکیں۔ تو وہ اپنی مرضی کے عقیدے کے لیے جو اپنی بک ہے نا اس میں سے آیت کا کچھ پورشن لیتے ہیں، باقیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن میں یہ دروازہ بند کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی ایک جگہ پر بھی اب کا ورڈ استعمال نہیں کیا، بلکہ اب کے ورڈ کو، اب یعنی باپ، اس کے ورڈ کو ریپلیس کر دیا رب کے ساتھ، یعنی جس کو بھی ریفر کرنا ہے رب والا، رب والا ریفر کرنا ہے، اب کے ساتھ ریفر نہیں کرنا، یعنی باپ اور بیٹا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ باپ کہتے تھے، یعنی بائبل میں اس طرح سے کوٹ ہوا ہوتا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہیں پر تصحیح کر دی، جس کی وجہ سے پورے عقیدے میں بگاڑ آیا ہے، تو اب کو ریپلیس کر دیا گیا رب کے ساتھ۔ تو قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ رب کا ورڈ آتا ہے، اب کا ورڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یوز نہیں ہوتا، ٹھیک؟ تو نحن ابناء اللہ و احباء، وہ کہتے ہیں ہم چہیتے ہیں، ہم فیورٹ ہیں، ہم محبوب ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا اگر یہ اتنے ہی فیورٹ ہیں تو ان سے پوچھو قل فلم یعذبکم بذنوبکم، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ اور کوئی ایک جگہ نہیں، قرآن پاک میں بھی اور بائبل میں بھی بہت زیادہ جگہ ان کی سزائیں مینشن کی، کہ جیسے ان کو سزائیں دی گئی، ان کو کسی جگہ پر بندر بنایا گیا، کہیں پر ان کو ہلاک کیا گیا، کہیں پر ان کو شکست کا سامنا ہوا، کہیں پر یہ بھاگ جاتے ہیں، عمالقہ کے ابھی آگے بھی ذکر آئے گا، اور کہیں پر یہ صحرا میں ان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، کہیں پر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کی وجہ سے قتل کیے گئے، تو متعدد مقامات پر ان کو عذاب دیے گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ اتنے ہی چہیتے ہیں تو ان سے پوچھو کہ وہ عذاب کیوں دے گا تمہارے گناہوں پہ؟ بل تم بشر ممن خلقا، بلکہ تم بھی انسان ہو اس میں سے جو اس نے پیدا کیے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہ عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، یہ کس بیس پہ ہوگا؟ انسان کے اپنے اعمال کے بیس پہ۔ جو انسان توبہ کے لیے آئے گا اور اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کے ساتھ پیش کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اور جو شخص کنٹینیو کرے گا اپنے انہی حالات میں، انسان برائیوں کی گناہ والی زندگی کو کنٹینیو کرتا جائے گا اور کفری کی حالت میں مرے گا، تو اس کے لیے عذاب ہے۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، تو وہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، دوبارہ سے وہی والا جملہ آ رہا ہے جو پچھلی آیت میں آیا، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، تو اس بات کو یاد رکھو کہ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، اے اہل کتاب یقیناً رسولوں کے ایک وقفے کے بعد تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے۔ یہ کون سے وقفے کا ذکر ہے اور یہ کون سے رسول کا ذکر ہے؟ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 1000، ایک روایت میں آتا ہے 1700 کے قریب پیغمبر بھیجے، یعنی ایسا موقع نہیں آیا، صرف بنی اسرائیل میں نا 1000 کے قریب پیغمبر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے درمیان کم از کم 1700 کے قریب پیغمبر آئے، جن میں 1000 پیغمبر صرف بنی اسرائیل میں آئے تھے، اور باقی پیغمبر باقی علاقوں میں۔
تو باقی پیغمبروں کے ان کے نام یا ان کی تفصیل تو نہیں آتی ہے، لیکن ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک روایت میں آتا ہے کہ 600 سال اور ایک میں آتا ہے 700 سال کا فرق تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں آیا، بنی اسرائیل میں پیغمبروں میں فل سٹاپ لگ گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آئے۔ ٹھیک، تو فترۃ من الرسل، تو یہاں پر اس فترہ کا ذکر ہے، اس ٹائم پیریڈ کا ذکر ہے کہ اتنے ٹائم پیریڈ کے بعد تمہارے پاس ایک رسول آ گیا ہے۔ تو وہ تو انتظار کر رہے تھے کہ اتنے زیادہ رسول بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں، آخری رسول بھی بنی اسرائیل میں سے ہوگا، لیکن وہ تو بنی اسماعیل میں سے ہو گیا، جس کی وجہ سے یہودیوں اور عیسائیوں کو بہت سخت تکلیف تھی کہ وہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، ہم میں سے کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے۔ تو ساری نشانیاں پہچاننے کے باوجود بہت سو نے ریجیکٹ کر دیا۔ او تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تو یہ سارا تاکہ تم لوگ یہ نہ کہنے لگ جاؤ کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا یا خوشخبری دینے والا نہیں آیا تھا۔ فقد جاءکم بشیر ونذیر، تو تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو اس سے اس بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے بنی اسماعیل میں سے پیغمبر کیوں بھیجا، بنی اسرائیل میں سے پیغمبر کیوں نہیں بھیجا۔ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کی حکمت ہے، اس کے راز ہیں، ہر چیز کو وہ بہتر جانتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، یا قومی، اے میری قوم، ریفر کر رہے ہیں اپنے ساتھ، یعنی ایک اپنائیت کا احساس دلا رہے ہیں قوم کو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آپ کے انڈر ہوں لوگ، ان کے ساتھ ایک محبت کا معاملہ بھی ہونا چاہیے، اپنائیت بھی ہونی چاہیے۔ یا قومی، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت جو اس نے تم پر کی تھی۔ کیا نعمت تھی؟ اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے تم میں انبیاء بنائے تھے، یعنی بار بار انبیاء صرف تمہیں میں آ رہے تھے، ایک بہت بڑی چین انبیاء کی انہی میں آئی، اور یہ انبیاء کس کام کے لیے آئے تھے؟ ان کی اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کا آنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ انبیاء کی تعلیمات کا ہونا، ہمارے اندر اگر سنت کی تعلیمات ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ ہم بہت ساری چیزوں کے متعلق جان نہ پاتے کہ کون سی چیز کیسے کرنی ہے۔ تو یہ جو ہدایت ہے پیغمبروں کے ذریعے ملی ہے، تو یہ یقیناً بہت بڑی نعمت ہے۔ اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے تمہارے اندر نبی بھیجے، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ بنایا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ متعدد پیغمبروں کو بادشاہ بھی بنایا گیا تھا، سلیمان علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو۔ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور اس نے تمہیں وہ کچھ دیا تھا جو جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا، یعنی اتنے زیادہ چیزوں کے ساتھ تمہیں نوازا تھا۔ تمہیں نبی بھی دیے، تمہیں ڈفرنٹ نعمتیں دی، تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ آیا، تمہیں من و سلوہ دیا، تمہیں تمہارے بڑے بڑے جرموں کے پیش نظر بھی معافی مانگنے کے بعد بخش دیا گیا۔ تو بہت ساری جگہوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم سے درگزر فرمایا، حالانکہ تم نے بہت زیادہ جگہوں پر اللہ کی نافرمانی کی، تو اس نے تمہیں اتنی چیزیں عطا کی جو تم سے پہلے لوگوں کو عطا نہیں کی تھی۔ یا قومی، اب وہ ان کو تیار کر رہے ہیں کس چیز کے لیے؟ ایک جنگ کے لیے۔ یہ جنگ ہونی تھی ایک مقدس زمین پر۔ اس کے بارے میں نا ڈفرنٹ روایات ہیں کہ ارض المقدسہ، یعنی ارض مقدسہ، پاک زمین سے کیا مراد ہے؟ زیادہ تر مفسرین کی رائے ہے کہ اس سے ملک شام مراد ہے، اور آج کا جو ملک شام ہے نا وہ جو چھوٹا سا ہے، اصل میں جو ملک شام پچھلی اس میں ہم دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ علاقے بھی شامل ہیں، اردن شامل ہے، فلسطین شامل ہے، شامل ہے، یعنی یہ والے علاقے۔ تو یہاں
اے میری قوم اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ۔ اچھا، یہ جو زمین تھی نا، اس کے اوپر امالکا آباد تھے، ٹھیک ہے؟ امالکا ایک بڑی جنگجو قوم تھی، بڑی قوم تھی، اتنی تھی۔ یہ جو جنگجو قوم تھی نا، یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نا جنریشن تھی عاد کی، قوم عاد کی۔ آپ جانتے ہیں عاد کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو وہ کچھ دیا تھا کہ تم اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں، کفار مکہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ان کے 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچے، تو ان کو بہت زیادہ نوازا گیا تھا۔ قوم عمالقہ ان کے آگے چل رہی تھی، تو وہ دیکھنے میں بھی جائنٹ سے لوگ تھے اور بڑے بڑے تھے۔ اسی طرح چٹانوں کو جو ہے نا ان کو کھود کھود کر ان کی جگہ پر چیزیں بناتے تھے، تو ان کی ابھی بھی کچھ چیزیں موجود ہیں۔ تو یا قومی، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسۃ التي، داخل ہو جاؤ زمین میں، پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اصل میں جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم جہاد کرنے کے لیے اس زمین کا رخ کرو، التي كتب اللہ لکم۔ اور سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے فتح لکھی ہوئی ہے، تمہارے لیے لکھ دیا مطلب تمہارے لیے فتح لکھی ہوئی ہے، تم وہاں انٹر ہو گئے تو تمہیں فتح ملے گی، تو تم نے گھبرانا نہیں ہے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، تو تم اپنی پیٹھوں پر پیچھے نہ پھر جاؤ، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی ان لوگوں میں ہو جاؤ گے جن کو خسارہ ملا ہے۔ قالوا یا موسیٰ، ہوا گیا تھا کہ انہوں نے نا اپنے 12 سرداروں کو بھیجا تھا کہ تم لوگ جا کر ان کے حالات دیکھ کر آؤ جن قوم سے ہم نے جنگ لڑنی ہے۔ جب یہ وہاں پر گئے تو ان 12 کے 12 سرداروں کو صرف ایک شخص نے قابو کر لیا، اور وہ لے کر ان کو اپنے بادشاہ کے پاس چلا گیا، اور ان لوگوں نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن بادشاہ نے کہا نہیں، ان کو واپس بھیج دو تاکہ یہ وہاں جا کر ہمارے بارے میں اپنی قوم کو بتائیں اور پھر یہ ہماری طرف کا رخ نہ کریں۔ تو اس کی یہ چال بالکل کامیاب ثابت ہوئی۔ جب وہ 12 لوگوں کو واپس بھیجا گیا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے آ کے ڈسکس کیا کہ وہ تو بڑی زبردست قوم ہے، وہ اتنی بڑی قوم ہے، اتنی ہیبت ناک قوم ہے، وہ تو بڑے بڑے جائنٹس ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ان کے جائنٹ ہونے کا یا اتنی ہیبت کا ذکر باقی لوگوں سے نہ کرنا، اس سے مورال ڈاؤن ہو جائے گا، اس سے باقی قوم کا مورال ڈاؤن ہوگا، تو تم یہ کام نہ کرنا، بلکہ اللہ نے تمہارے لیے وہ چیز لکھ دی ہے، جو ہی تم اس میں انٹر ہوگے ان لوگوں کے اندر روب آ جائے گا اور تم لوگ جیت جاؤ گے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، منع کرنے کے باوجود اپنی قوم کے جو باقی سپاہی ہیں ان کو بتایا، ان فیہا قوم جبارین۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اوپنلی سب لوگوں کے سامنے کہنے لگے، اے موسیٰ، بے شک وہ تو ایک جابر قوم ہے۔ اب یہاں پر صرف یہ ذکر آتا ہے، بائبل میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت زیادہ شکایت کر رہے تھے کہ موسیٰ اگر ہمیں ادھر آ کے مروانا ہی تھا تو آپ ہمیں فرعون کے پاس رہنے دیتے، وہ غلامی بہتر تھی۔ یعنی بار بار موسیٰ علیہ السلام کو اس چیز کا تانا دیتے تھے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے کتنی بڑی چیز، کتنی بڑی نعمت یعنی آزادی دی تھی ان کو۔ تو کہتے ہیں موسیٰ یہ جو یہاں لا کے ہمیں مروانا تھا نا، تو بہتر ہے کہ ہمیں فرعون کی غلامی کرنے دیتے۔ اب جب فرعون غرق ہو ہی گیا تھا تو ہمیں وہیں رہنے دیتے، ہمیں یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم بھی ذرا ان موج اور مستیوں میں رہتے، ہم بھی ذرا آسانی کی زندگی گزارتے، ہمیں یہ زندگی نہیں چاہیے، ہم نہیں لڑنا چاہتے۔ اور اگر تمہارا اتنا ہی زور ہے کہ ہم لڑیں تو جاؤ تم اور تمہارا خدا ہی جا کے لڑو، ہم تو نہیں لڑ رہے، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ تو اتنی بڑی بات انہوں نے کہی، تو انہوں نے کہا کہ بلا شبہ ان میں ایک جابر قوم ہے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لن ندخلها، ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ اس میں ایمفسس ہے، یعنی بار بار ایک چیز کو زور دے کے کہہ رہے ہیں، نہیں نہیں کسی صورت نہیں ہم داخل ہوں گے، حتیٰ یہاں تک کہ وہ خود ہی وہاں سے نکل جائیں، ہم نہیں لڑنے والے، ان سے کو وہ خود ہی وہ زمین چھوڑ دیں، پھر ہم زمین میں انٹر ہو جائیں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر اگر وہ خود وہاں سے نکل جائیں گے تو یقیناً ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ۔ ان لوگوں میں سے 2 آدمیوں نے کہا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم ہی غالب ہونے والے ہو، اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ تو یہاں پر ان 2 مردوں سے کون مراد ہے؟ تو روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام مراد ہے۔
کہ وہ دونوں یہ قوم کو ترغیب دلاتے رہے کہ نہیں، تم ایک دفعہ انٹر تو ہونا، دیکھنا جو ہی تم وہاں دروازے پہ ہی پہنچو گے نا تو تم غالب آ جاؤ گے، وہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اللہ ان کو تمہارا روب ڈال دے گا، تم لوگ ہماری بات مان لو، یعنی وہ ان کو ترغیب دلا رہے ہیں۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، بے شک، دیکھیں اگین، بے شک، کوئی شک ہی نہیں، ہم اس وقت تک ہرگز داخل، کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، ہم تو کبھی جائیں گے ہی نہیں وہاں پر۔ فَاذْهَبْ مَا دَامُوا فِيهَا، جب تک وہ لوگ اس میں رہیں گے، جب تک وہ جنگجو، وہ ہیبت ناک فوج، وہ بڑی جائنٹ فوج وہاں موجود ہے، ہم نے نہیں انٹر ہونا، کسی صورت نہیں انٹر ہونا۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، چلو جاؤ، تمہیں زیادہ شوق ہے، تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ حضرت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کی تیاری کی تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، تو اس میں نا حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس وقت میں یہ آیت نازل ہو چکی تھی، اور وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کو یہ جواب نہیں دیں گے کہ آپ اور آپ کا رب وہاں جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے اور آپ کے بائیں سے بھی لڑیں گے اور آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے اور آپ کے پیچھے سے بھی لڑیں گے، یعنی ہم فلی آپ کو سپورٹ کریں گے، ہم آپ کو بنی اسرائیل والا جواب نہیں دیں گے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب سن کر اس قدر خوش ہوئے کہ ایک اور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میری یہ خواہش تھی کہ کاش یہ سعادت مجھے نصیب ہوتی، یعنی جو سعادت حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ، یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوش کیا اور انہوں نے اس آیت کو کوٹ کر کے اتنی اچھی بات کی، تو میری یہ خواہش تھی کہ کاش یہ سعادت مجھے نصیب ہوتی۔ تو یہاں پر فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، یہاں سے نا آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی زیادہ نعمتیں ملنے کے باوجود کس قدر ناشکرے لوگ تھے، یعنی پیغمبر کی باتوں کا پیچھے ان کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ فرعون ان کو پا کر حشر کیا کرے گا، اور فرعون، جب فرعون ان کے قریب پہنچا تھا تو انہوں نے فوراً کیا کہا تھا، اے موسیٰ ہم تو پا لیے گئے، بس اب تو ہم گئے، ہمیں یہاں لا کے مروانا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، وہ ہمیں ضرور سیاح دین، وہ ضرور راستہ دکھائے گا مجھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اس قدر بلیف تھا پکا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے، پیچھے فرعون، آگے سمندر، تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے اس یقین کو دیکھتے ہوئے جب انہوں نے اپنے سامنے دیکھا کہ سمندر دو، یعنی بیچ میں سے خشکی کا راستہ نکل آیا اور وہ لوگ وہاں سے گزر گئے، اس کے باوجود بھی، اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو اتنی بڑی انہوں نے معجزہ دیکھ لیا تھا، اس کے باوجود بھی وہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر انہوں نے اس بات پہ بلیو نہیں کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم لوگ بس قریب جاؤ گے، دروازے میں انٹر ہوگے، ان کے اوپر روب طاری ہوگا اور وہ لوگ ہار جائیں گے، تم لوگ چلو تو صحیح، تو انہوں نے بالکل ریلیٹ نہیں کیا، بلکہ ہر دفعہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو باتیں سناتے تھے، ان کی ہر نیکی کے اوپر بھی ان کو تانا دے رہے تھے، یعنی انہوں نے ان کے ساتھ اتنی بڑی نیکی کی، فرعون سے نجات دلائی، وہاں سے نکال کر لائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی تو ان لوگوں کو، جو 70 ان کے سردار تھے، ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ تو یہاں پر اتنی بڑی بڑی ان کے ساتھ معجزات پیش آئے، موسیٰ علیہ السلام نے اتنا زیادہ ان کو، ان کی وجہ سے ان کو نوازا گیا، لیکن وہ ہر دفعہ ایک ناشکری کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ فَاذْهَبْ، تو کہتے ہیں نہیں، تم جاؤ، ربو کا، اور تمہارا رب جاؤ، فقاتلا، پس تم دونوں جا کر لڑو، انا ہا ہونا قائدون، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں، ہم نہیں جانے والے، ہم یہیں بیٹھنے والے ہیں، ہم کسی صورت لڑنے کے لیے انٹر نہیں ہوں گے۔ قال ربی، اب جب موسیٰ علیہ السلام نے ہر طرح سے کوشش کر لی اور انہوں نے بات نہیں مانی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا، کہا اے میرے رب، انی لا املک الا نفسی و اخی، میں تو بس اپنے نفس اور اپنے بھائی پر اختیار رکھتا ہوں، میرا زور ان لوگوں پہ نہیں چلتا، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، سو تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان علیحدگی کر دیں۔
قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، اللہ تعالیٰ نے کہا پھر وہ زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی۔ یتیمون فی الارض، وہ زمین میں بھٹکتے رہیں گے، یعنی اب ان کو سزا کیا ملی جنگ نہ لڑنے کی، کہ مزید 40 سال تک وہ اسی سرزمین میں بھٹکتے رہے۔ اب وہ لوگ وہاں پر بوڑھے ہو چکے تھے، وہ پچھلی نسل ختم ہو چکی تھی اور اب نئی نسل آ رہی تھی، اور اس نئی نسل نے پھر مل کر اگلے جو پیغمبر آئے تھے ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا تھا، لیکن یہ لوگ اسی زمین میں بھٹکتے رہے تھے، مزید 40 سال صحرا میں بھٹکتے رہے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، چنانچہ آپ نافرمان قوم پر غم نہ کریں۔ اب یہاں سے آگے قصہ آ جاتا ہے حابیل اور کابیل کا۔ مجھے تھوڑی سی بریک چاہیے، پھر ہم اس کو ریزیوم کرتے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور تلاوت کیجئے یعنی پڑھ سنائیے ان پر بیٹوں کے بارے میں، دو بیٹوں کے بارے میں، نبأ ابنی، خبر ان دو بیٹوں کی، آدم علیہ السلام کے، بالحق کی ساتھ حق کے۔ کون سی خبر پڑھ کر سنائیے؟ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك، کہ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کیسے پتہ چلا؟ تو پہلے زمانے میں جب نظر یا قربانی دی جاتی تھی تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ اس آگ آ کر اس قربانی کو ختم کر دیتی تھی، تو جس کی قربانی سلیکٹ ہو جاتی تھی وہ والی قربانی ختم ہو جاتی تھی، اور جس کی سلیکٹ نہیں ہوتی تھی وہ وہیں پڑی رہتی تھی۔ اب حابیل اور کابیل دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی۔ حابیل نے ایک اچھی چیز کی قربانی دی اور کابیل نے ایک گھٹیا چیز کی قربانی دی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور کابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک لاغر جانور دیا تھا اور اس نے ایک اچھا جانور دیا تھا، یا پھر یہ کہ انہوں نے ایک اچھی فصل میں سے قربانی پیش کرنے کی کوشش کی تھی اور انہوں نے ایک گندی جو کچری خراب ایک فصل سی تھی اس کی قربانی دی تھی۔ بہرحال جو بھی چیز اللہ کے راستے میں انہوں نے قربان کی بطور صدقہ، وہ حابیل کے لیے ایکسیپٹ ہوگی اور کابیل کے لیے ایکسیپٹ نہیں ہوئی۔ تو اب کابیل کو حابیل پر غصہ آنا شروع ہو گیا اور وہ اس قدر تنگ پڑا، کہنے لگا قال لاقتلنک، کہا میں ضرور بضرور تجھے قتل ہی کر دوں گا، یعنی میں تجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتا، میں تجھے مار دوں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، تو اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ تقوی وہ میجر ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی نیک عمل قبول ہوتا ہے۔ اگر کوئی عمل تو چھوٹا ہے لیکن اس کے اندر تقوی ہے تو وہ لازماً قبول ہوگا، لیکن اگر عمل تو بڑا ہے لیکن اس کے اندر تقوی نہیں ہے تو عمل بے شک بڑا ہو لیکن تقوی کے بغیر وہ چیز ایکسیپٹ نہیں ہوگی۔ جیسے سورہ حج میں آتا ہے نا کہ اللہ تک نہ ان کا خون پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا گوشت، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تک کیا پہنچتا ہے قربانی کے کانٹیکس میں ہے کہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو اصل میں وہ چیز، وہ تقوی، وہ دل میں اللہ کا خوف، وہ اللہ کے ساتھ کنیکشن، وہ اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ، وہ اصل چیز ہے جو میٹر کرتی ہے کہ اللہ میں آپ کے راستے میں کچھ بھی دینے کے لیے تیار ہوں، میں ہر چیز آپ کے راستے میں قربان کر سکتی ہوں۔ تو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی، یہ چیز ہے جو میٹر کرتی ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے وہی والی بات کی کہ بے شک اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی قربانی کو قبول کرتے ہیں۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي، اگر تم نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تاکہ تم مجھے قتل کرو، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، تو میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تمہیں قتل کروں، یعنی تم مجھے اگر قتل کرو گے بھی تو میں تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہیں کروں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ یہ اتنا بڑا جرم ہوگا کہ میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اس بارے میں۔ اس سے پہلے کبھی کسی شخص کو قتل نہیں کیا گیا تھا، تو اس کو یہ بات شیطان نے سجھائی کہ تم اس کو مار دو اور بعد میں تم نیک بن جانا۔ تو اس نے غصے میں اتنا زیادہ غصہ انکریز کیا، سبلنگ رائیوالری اتنی بڑھ گئی کہ آپس میں اس نے یہ فیصلہ کیا قابیل نے کہ میں اس کو قتل کر کے ہی چھوڑوں گا، تب مجھے سکون آئے گا۔
انی اخاف اللہ رب العالمین، اس نے کہا اگر تم یہ غلط کام کرو گے بھی تو میں یہ غلط کام نہیں کروں گا، مجھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے جو کہ رب ہے تمام جہانوں کا۔ انی اریدو، بے شک میں یہ چاہتا ہوں، ان تبو ابی اسمی، کہ تم میرا گناہ بھی سمیٹو، و اسمی کا، اور اپنا گناہ بھی سمیٹو۔ یعنی یہ جو اتنی بڑی چیز ہے، میں تو تمہارے قتل کی نیت بھی نہیں کروں گا، تو تم میرا اور اپنا گناہ لے کر لوٹو گے، فَتَكُونَ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ، پھر تم آگ والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی وہ اس کو ترغیب بھی دلا رہا ہے کہ تم اس کام سے باز آ جاؤ، اور میں تمہیں نیکی کی طرف رغبت کرنے کی تلقین کرتا ہوں، لیکن وہ کسی صورت باز نہیں آ رہا تھا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو یہی سزا ہے، یعنی اگر تم مجھ پر ظلم کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگی، تم اپنے حصے کا بھی گناہ لو گے، میرے حصے کا بھی گناہ لو گے، تو ایسا کام نہ کرو۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قتل اخیہ، تو اس کے نفس نے اس کے لیے اس کے بھائی کے قتل کو پسندیدہ بنا دیا، وہ اسی بات پر رہا کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر کے ہی چھوڑوں گا۔ فَقَتَلَهُ، تو اس نے اس کو قتل کر دیا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، چنانچہ وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اس سے پہلے کبھی کسی انسان کا قتل نہیں ہوا تھا، یہ پہلا قتل تھا جو ہوا۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلا قتل تھا وہ قابیل کی طرف سے ہوا تھا، تو جو شخص بھی دنیا میں قتل ہوتا ہے اس کا حصہ قابیل کو بھی ملتا ہے، کیونکہ اس نے اس چیز کی ابتدا کی تھی۔ اس لیے ہم کس چیز کو سٹارٹ کرتے ہیں، ہمارے بعد کتنے لوگ اس کو کرتے ہیں، یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ ہم کوئی چیز شیئر کرتے ہیں، بعد میں ہم توبہ طائب ہو جاتے ہیں اور اس بری چیز کو ہم وہاں سے ہٹاتے نہیں ہیں، اور لوگ ہمارے بھی ہاتھ پہ اس کو آگے سے آگے شیئر کرتے جاتے ہیں، تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم اس کا گناہ لے کر لوٹیں گے اگر ہم نے کوئی بری چیز شیئر کی، لیکن اگر کوئی اچھی چیز شیئر کی تو وہ یقیناً ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، یبحث فی الارض، کہ وہ دکھائے، وہ کرید رہا تھا زمین کو، لیُریَہُ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ وہ اس کو دکھائے کہ وہ کیسے اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ یعنی وہ جو اتنا غصہ تھا اس کے اندر، جب اس نے اپنے بھائی کو مار دیا نا، اب اس کو ندامت ہونی شروع ہوئی، اور اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، وہ کوا زمین کو کھود رہا تھا، اور اس نے اس کے سامنے ایک مردہ کوے کو اندر دفنایا۔ قال یا ویلتا، اس نے کہا ہائے افسوس، میں اتنا گر چکا ہوں، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی، میں اتنا عاجز آ گیا کہ میں اس کوے کی طرح بھی، میرے اندر اتنی عقل بھی نہیں رہی کہ میں اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش ہی دفنا دیتا، مجھے اتنی بھی عقل نہیں آئی۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، اب اس کے پاس اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا۔ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ، بس اسی وقت سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس شخص نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کیا، یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا، گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو زندہ کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کیا، اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے آئے تھے، پھر بے شک اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں حد سے بڑھنے والے ہیں۔ تو وہ لوگ جو زمین میں کیا کرتے ہیں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یقیناً ان لوگوں کی جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں، یا سولی چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے بری طرح کاٹ دیے جائیں، یا انہیں اس زمین سے باہر نکال دیا جائے۔ یہ چار قسم کی سزائیں ہیں۔ اس کے بارے میں بھی دو طرح کی باتیں آتی ہیں، ایک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص راہزن ہے اور وہ مال بھی لوٹتا ہے اور لوگوں کو قتل بھی کرتا ہے، تو وہ شخص ہے جس نے صرف قتل کر دیا، مال نہیں لوٹا، اس کو بھی اس کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ وہ شخص جس نے مال بھی لوٹا اور قتل بھی کر دیا، یعنی مسافروں کو، تو وہ کیا کرے گا، سولی دیا جائے۔ اگر اس نے صرف مال چھینا ہے، قتل نہیں کیا، تو ان کے جو ہاتھ اور پاؤں ہیں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، یعنی اگر رائٹ ہاتھ کٹا ہے تو لیفٹ پاؤں کاٹا جائے گا، اور اگر دونوں میں سے کچھ بھی نہیں کیا لیکن ارادہ کیا تھا اور پہلے ہی پکڑا گیا تو ان کو زمین سے نکال دیا جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کانٹیکس میں ہے، لیکن
یہ والی بہرحال جو مختلف سزائیں تجویز کی گئی ہیں، یہ جو ہے اس کی ثوابدید پر ہے، جو حاکم ہے یا جو جج ہے نا اس کی ثوابدید پر ہے کہ وہ کتنے جرم پر کتنی سزا دیتا ہے۔ تو یہ سزا فکس نہیں کی گئی، بلکہ اس میں آپشنز دیے گئے ہیں۔ تو یہ حاکم میں وقت پر ہے کہ وہ اس کو جیل کی سزا دیتا ہے، اور قید بمشقت دیتا ہے، یا کچھ عرصہ قید میں رکھتا ہے، یا اگر اس نے قتل کیا ہے تو وہ اس کو سزائے موت دیتا ہے۔ یہ اس کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے مارنے کا حکم دے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، جو ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس سے پہلے توبہ کی کہ تم اس پر قابو پا جاؤ۔ کوئی چور تھا، چوری کیا کرتا تھا، ڈاکے مارا کرتا تھا، لیکن بعد میں اس نے اپنا قبلہ درست کر لیا، اس نے اس چوری سے توبہ کر لی اور اب وہ ایک اچھی زندگی گزار رہا ہے، اور اس نے جو لوٹا ہوا مال تھا وہ واپس کر دیا، اب وہ توبہ طائب ہو گیا ہے، اب وہ مزید ان کاموں میں انوالو نہیں ہے، تو اب تم نے اس کو اس حال میں پایا کہ اب وہ چوری نہیں کرتا، اب وہ ڈاکے نہیں مارتا، اب وہ ایک اچھا مسلمان بن چکا ہے، تو اب ان لوگوں کے اوپر تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اسی کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ مانا ہوتا ہے ملانے والی چیز، ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے جوڑتی ہے، نہ کروں، ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں جو اگر ہم تفسیر دیکھیں نا تو نمبر 1 پہ تفسیر آتی ہے نیک اعمال، اعمال صالح، یہ انسان کو اللہ سے جوڑتے ہیں۔ جیسے وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ وہ انسان نیکی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ استعمال کرتا ہے، یعنی وہ، اور یا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور یعنی اس طرح سے حدیث آتی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اتنے کلوز ہو جاتے ہیں۔ جو شخص فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے اور نیکی کر کے اللہ کی طرف قرب حاصل کرتا ہے، تو یہاں پر وابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی اس کی طرف قرب تلاش کرو۔ کیسے قرب تلاش کرو؟ نیک اعمال کر کے۔ اور پھر یہاں پر ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کے نزدیک کرے، پھر چاہے وہ کوئی شخص بھی ہو جو آپ کو اللہ کے نزدیک کرتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، علماء کی صحبت، قرآن کا پڑھنا، قرآن کے سرکلز کی صحبت، احادیث کی کوئی سرکل ہے، یعنی ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے وہ وسیلہ بنتی ہے، ٹھیک ہے، وہ وسیلہ بنتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا وَابْتَغُوا، تلاش کرو الیہ الوسیلہ۔ اس کا معنی دوسرے لوگوں نے یہ لیا کہ جب تک آپ کسی ایسے شخص کو نہیں پکڑتے جس کی دعا سے آپ جنت میں جائیں گے، تب تک آپ یہ والا وسیلہ نہیں پکڑتے اور پھر آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ یعنی انہوں نے اس کو ایک انسان کے ساتھ لنک کر دیا جس کو وہ اس حد تک اونچا کر دیتے ہیں کہ خدا نخواستہ ان کو پیغمبروں سے بھی اوپر لے جاتے ہیں، یا کم از کم ان کو پیغمبر کا درجہ دے دیتے ہیں، تو اس سے وہ مراد نہیں ہے۔ ہاں، وہ انسان جو آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے، آپ اس سے بھی کہہ سکتے ہیں دعاؤں کا، آپ خود بھی دعا کریں۔ نیک اعمال یہ بھی وسیلہ بنتے ہیں، نیک بزرگ جو آپ کو اللہ کے راستے کی طرف لے کر آتے ہیں وہ بھی وسیلہ بن سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کئی لوگ وسیلہ بنتے ہیں کہ میں فلاں کی وجہ سے دین کی طرف آئی، یا میرے ساتھ فلاں واقعہ ہوا تو میں دین کی طرف آئی، تو وہ واقعہ یا وہ شخص وہ آپ کے لیے وسیلہ بن گیا، ٹھیک۔ تو یہ اس کانٹیکس میں ہے، نہ کہ یہ کہ اس کانٹیکس میں کہ فلاں شخص سے بیعت ہو ہی ہو تبھی آپ جو ہے نا وسیلہ تلاش کریں گے اور آپ کو جنت ملے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کا قرب جو آپ کو اللہ کے نزدیک کرے، ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کے نزدیک کرتی ہے وہ وسیلہ بن جاتی ہے۔ وجاہدوا فی سبیلہ، تو اللہ کے راستے میں کوشش کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منهم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، البتہ اگر واقعتاً ان کے پاس وہ کچھ ہو جو زمین میں ہے، یعنی اتنا تو کسی کے پاس نہیں ہے کہ پوری زمین ہی اس کے اندر ہو، تو اگر واقعاً اگر ہو اس کے پاس اتنا کچھ، یعنی پوری زمین جتنا اس کے پاس ہو، ومثلہ، اور اسی کے ساتھ اور بھی، یعنی ایک زمین اس کے ساتھ ایک اور زمین بھی ہو، اور وہ اپنی ساری برکات کے ساتھ اس کے ساتھ موجود ہو، لیفتدوا بھی، لیکن وہ شخص کافر ہے، اور وہ اس دن چاہے کہ میں یہ دونوں زمینیں فدیہ کر دوں اور اپنے آپ کو بچا لوں قیامت کے عذاب سے، ما تقبل منہم، تو اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ ارادہ کریں گے کہ وہ آگ سے نکل جائیں، وما هم بخارجین منہا، حالانکہ وہ ہرگز اس میں سے نہیں نکل سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مقیم، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ والسارق والسارقۃ،
اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورتیں، فقطعوا ایدیہما، بس ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ اس کا بدلہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ تو اسلام میں چوری کی جو سزا ہے وہ ہاتھ کاٹنا ہے۔ بس یہ ہے کنڈیشن کہ چوری کی جو کنڈیشن اترتی ہیں وہ پوری اترے، اس کی تھوڑی ڈیٹیل ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی ایک خاص چیز ہے، یعنی یہ نہیں کہ کسی نے کوئی کینڈی چوری کر لیا، کسی نے کوئی چاکلیٹ چوری کر لیا، یا کسی نے تھوڑا سا آٹا چوری کیا ہے تو اس کے اوپر بھی یہ لگے گا، نہیں، ایک خاص مقدار جب چوری ہو جاتی ہے، یعنی ایک بڑی چوری خاص مقدار، اس کے اوپر یہ چیز لگتی ہے۔ اور پھر یہ کہ کھانے پینے کی چیز نہ ہو، قحط کا زمانہ نہ ہو، یعنی کہ قحط کا زمانہ تھا اور کسی کو کوئی کھانے پینے کی چیز نظر آئی اور اس نے ایک بریڈ کا ٹکڑا چوری کر لیا کہ شاید میں اس سے جو ہے نا اپنا پیٹ بھر سکوں، تو اس کے اوپر یہ والی سزا اپلائی نہیں ہوتی۔ بہرحال اس کی ایک لمبی ڈیٹیل ہے، لیکن ایک جنرل بات بتا دی گئی کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ، پھر جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لی، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں، یعنی اسی کی بادشاہت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ تو اے رسول، آپ وہ لوگ غمزدہ نہ کریں جو کفر میں دوڑ کر جاتے ہیں، یعنی جو کفر اختیار کرتے ہیں آپ کا ان پر اختیار نہیں ہے، آپ ان کے بارے میں غمزدہ نہ ہوں۔ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور ان لوگوں میں سے بھی جو یہودی بن گئے، وہ جھوٹ کو بہت سننے والے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے بہت سننے والے ہیں، جو ابھی آپ کے پاس نہیں آئے، وہ کلام کو اس کے مقام کی بات بدل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اسے لے لو، اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو بچ جاؤ۔ اور وہ شخص کہ اللہ تعالیٰ جس کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ہرگز کسی چیز کے مالک نہیں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ارادہ ہی نہیں کیا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب، جھوٹ کو بہت سننے والے ہیں، اکالون للسختی، اور حرام کو بہت زیادہ کھانے والے ہیں۔ سخت سے مراد حرام بھی ہے اور سود بھی ہے، تو حرام کو بہت کھانے والے ہیں۔ یہاں پر خصوصاً ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے، یعنی بنی اسرائیل میں یہودیوں کی طرف۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، چنانچہ جب یہ آپ کے پاس فیصلہ لے کر آئیں تو خواہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا آپ ان سے اعراض کر لیں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اگر آپ ان سے اعراض کریں تو یہ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، لیکن جب آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں گے، آپ نے چوز کر لیا فیصلہ کرنا، یعنی آپ کو اختیار ہے خواہ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا نہ کریں، لیکن جب آپ فیصلہ کریں گے تو پھر آپ نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، وہ آپ کو کیسے منصف بنائیں گے حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، پھر اس کے بعد بھی وہ منہ موڑ رہے ہیں اور وہ لوگ ایمان والے ہی نہیں ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا تھا، اس میں ہدایت تھی اور روشنی تھی، اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فرما بردار انبیاء، اللہ والے اور علماء ان لوگوں کے لیے فیصلہ کرتے تھے جو یہودی بنے، اس لیے انہیں کتاب اللہ کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ نے نازل کیا، یہی لوگ کافر ہیں۔ اچھا، یہاں پر یہ آخری آیت کے بعد میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتی ہوں، اور یہ واقعہ نا، یہ جو ابھی میں نے آیات پڑھی ہے سب سے ریلیونٹ ہے۔
وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور ہم نے اس کتاب میں لکھ دیا تھا کہ بلا شبہ جان کے بدلے جان، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بدلہ بھی برابر کا ہے۔ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کفارۃ اللہ، پھر جس نے اس کو صدقہ کر دیا یعنی کسی نے معاف کر دیا قصاص کو، وہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، لیکن جو لوگ ان کے درمیان فیصلہ نہ کریں، ان کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ نے نازل کیا، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اب جو بنو نذیر کا قبیلہ تھا نا، یہ لوگ ذرا ویل آف تھے، اور جو بنو قریظہ تھے نا، یہ ان کی طرح ویل آف نہیں تھے۔ تو ہوا کیا، یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے نا برابری کا نہیں رکھا ہوا تھا۔ یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارا کوئی بندہ ہلاک ہوگا، یعنی بنی نذیر میں سے کوئی بندہ مارا جائے گا، تو بنی قریظہ سے ہم قصاص بھی لیں گے اور بنی قریظہ سے ہم دیت بھی لیں گے۔ لیکن اگر بنو نذیر کے بندے نے کسی بنی قریظہ کے بندے کو قتل کر دیا، یعنی جو ایلیٹ کلاس تھی اس نے کسی لو کلاس کے بندے کو، مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس یا غریب کسی طبقے کے بندے کو قتل کر دیا، تو صرف فدیہ لیا جائے گا، اس بندے کو اس کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، صرف اس لیے کہ ہم ویل آف ہیں، ہم ایلیٹ ہیں، ہمارے اوپر وہ قانون لاگو نہیں ہوں گے جو تم لوگوں پر اپلائی ہوں گے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کوئی چیز توڑ دی کسی چیز کی، جس سے اس آیت میں ذکر آ رہا ہے، تو اس چیز کا بھی انہوں نے اسی طرح رکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ آتا ہے ابن سوریہ کا۔ ابن سوریہ ان کا بہت بڑا عالم تھا جو کہ اندھا تھا، اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھی کی گئی تھی۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے کر آئے تھے کہ ہم میں سے ایک شخص کے یعنی دو جو لوگ ہیں ان لوگوں نے زنا کر دیا، تو آپ کی کتاب میں کیا حکم ہے؟ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سوریہ کو بلوایا تھا اور اس سے پوچھا تھا کہ تم بتاؤ کہ کیا حکم ہے، اور انہوں نے اللہ کی قسم دے کے پوچھا تھا۔ تو ابن سوریہ نے کہا اگر آپ اللہ کی قسم دے کر نہ پوچھتے تو میں کبھی بھی حق بات نہ بتاتا۔ تو ہمارے ہاں یہ رواج بن گیا تھا، یعنی جب کوئی بڑا شخص قتل کرتا تو ہم اس کو اوپر پردہ ڈال دیتے تھے، اور جب کوئی چھوٹا شخص قتل کرتا تو ہم اس کو قتل ہی کرواتے تھے۔ لیکن پھر لوگوں نے بہت زیادہ ریاکٹ کرنا شروع کیا، اور پھر ہم نے جب ایک بادشاہ سے قتل ہو گیا، اور بادشاہ نے ایک زنا سوری بادشاہ کا بیٹا تھا شہزادہ، اس نے زنا کر لیا اور وہ آ گیا اور اس نے اثر و رسوخ استعمال کیا، لوگوں نے کہا کہ اس کو رجم کیا جائے، پتھروں سے ہلاک کیا جائے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، کوئی بیچ والی راہ نکالی جائے۔ تو پھر سب لوگوں نے اس بات پر طے کر لیا کہ اب جو شخص بھی زنا کرے گا ہم اس کے منہ پر کالک ملیں گے اور اس کو گدے پر پھرائیں گے، تو اس نے کہا ہم یہ والا معاملہ کریں گے۔ تو پھر کہتے ہیں یہی چیز سب نے اس پر اتفاق کر لیا، اور پھر تب سے یہ طریقہ رائج ہو گیا۔ اصل میں تو رات میں بھی ان کو رجم کرنے کا ہی حکم تھا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ سچ بیان کر دیا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہم نے تو ان کے لیے یہ چیز رکھی تھی کہ ایک جان کے بدلے جان ہی ہے، ہم نے تو ان کی جان ایکویلنٹ بنائی تھی، خواہ کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، لیکن اگر وہ قتل کرے گا تو وہ سزا بھگتے گا، لیکن انہوں نے خود سے ان قوانین کو چینج کر لیا۔ تو یہاں پر ان قوانین کا ذکر ہے، تو جو شخص اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ظالم ہیں۔ یہاں پر ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔